آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قل شریف یعنی آپ کی چھٹی شریف کی فاتحہ پڑھنے کا اور اس کا ثواب بخشنے کا بہت ہی آسان طریقہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب شریف کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور رجب شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس پاک اجمیر شریف کی سرزمین پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک سے بے شمار لوگ شرکت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ حضور غریب نواز کا قل شریف اپنے گھر پر کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس کا ثواب کیسے بخشا جاتا ہے، اور حضور غریب نواز کی چھٹی شریف کب ہوگی، کس تاریخ کو ہوگی، کون سے دن ہوگی، آپ کی فاتحہ پڑھنے کا ٹائم کیا رہے گا۔ لہذا ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سیکھتے ہیں فاتحہ پڑھنے کا اور ثواب بخشنے کا انتہائی آسان طریقہ۔ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خوشبو، شیرینی، پانی، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں موجود ہوں اس کو آپ سامنے رکھیں اور ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی بھر کر رکھ لیں اور پھر فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی موبائل اسکرین پر جو درود پاک نظر آئے گا وہ درود پاک آپ کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ درود پاک آپ کو اس طرح پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک آپ کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ الحمد شریف انتہائی مشہور و معروف صورت ہے جو عام طور پر فاتحہ جو ہے نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، لہذا ہر انسان کو یاد ہوگی، لیکن میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سناتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا تلفظ بھی بہتر ہو جائے۔ اس طرح سے پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ آپ کو 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ شریف بھی انتہائی مشہور و معروف صورت ہے، اس لیے آپ سب کو یاد ہوگی۔ 3 مرتبہ آپ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گے اور اس کے بعد 7 مرتبہ وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس طرح سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس طرح دعا کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں گے اور دعا کریں گے: پروردگار عالم باری تعالیٰ، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، میرے پڑھنے پڑھانے میں جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس کو اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر معاف فرما۔ بعدہ اس محاضر کا ثواب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نذر ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور کے تمام صحابہ، صحابیات، حضور کی تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اور بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہنشاہ کربلا حضرت سرکار سیدنا امام حسن، امام حسین و دیگر تمام شہدائے کرب و بلا کی ارواح طیبات کو اس کا فاتحہ کا ثواب پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہنشاہ بغداد سرکار پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہنشاہ ہندوستان، فخر ہندوستان، خواجہ خواجگان سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور خواجہ غریب نواز کے والدین کریمین، آپ کے سلسلہ پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد سرکار
علاؤالدین صابر کلیری، حضور اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند، حضور شاہ جی محمد شیر میاں اور جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا پر تشریف لائے، تمامی اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے علاوہ بالخصوص اگر آپ کسی مخصوص بزرگ کی روح کو اس کا ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا کریں گے اس طرح کہ یا اللہ پروردگار عالم سرکار غریب نواز کے صدقے میں مجھے اور میرے گھر والوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے تمام عزیز و اقارب جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے بچوں کو صحت اور سلامتی اور خیر و عافیت عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرما، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب وہ دم واپسی یا اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس طرح آپ کا قل شریف حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی مکمل ہو جائے گی۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف امسال یعنی 2025 میں 27 دسمبر کو ہفتے کے دن ہوگی، یعنی ہفتے کے دن 27 دسمبر کو ہوگی حضور خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف۔ اور آپ کی فاتحہ خوانی کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 10 بجے کا ہے، یعنی صبح 27 دسمبر میں ہفتے کے دن صبح 10 بجے آپ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی، آپ کا قل شریف، آپ کی چھٹی شریف کی فاتحہ اپنے گھر پر کر سکتے ہیں۔ ویسے تو فاتحہ ہوتی ہے، آپ جس ٹائم بھی کریں گے، صبح میں کریں، شام میں کریں، دوپہر میں کریں، آپ کی فاتحہ بلا شبہ جائز اور درست ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 10 بجے حضور غریب نواز کی چھٹی شریف کی فاتحہ اپنے گھر پر دلائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست رہے گی کہ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر فرمائیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔